اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو خوش آمدید اور مبارکباد۔ ماشاءاللہ آپ لوگ اب QC5 میں پہنچ گئے۔ یہ QC سیریز کی آخری کلاس ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو کلاسز اگر ہیں کوئی QC6 یا 7، وہ یہ قرآن سیریز کا حصہ نہیں ہے۔ QC6 میں اصل میں QC1 سے QC5 تک کی پوری گرامر کو جو ہے دہرایا جاتا ہے اور اسے قرآن کے اوپر جو ہے اپلیکیبل کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ ایک علیحدہ سے کوئی مخصوص کورس نہیں ہے۔ اور QC7 یہ تو ساری عمر کا کورس ہے، یعنی آپ ایک بار قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، سمجھنا شروع کرتے ہیں، جب مکمل کر لیتے ہیں تو پھر نئے سرے سے شروع کر دیتے ہیں۔ جب تک عمر ہے، سانس ہے، آخری سانس تک یہ عمل چلتا رہتا ہے، اسے QC7 کہتے ہیں۔ لہذا QC7 تو پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ باقی رہ گیا QC6۔ یہ اس کے اندر اب تک آپ نے QC2 سے جو QC5 تک جتنا قرآن کا حصہ پڑھا وہ پہلا پارہ ہی پڑھا ہے، یعنی 141 آیتیں، جبکہ سورۃ البقرہ میں 286 آیتیں ہیں۔ تو وہ باقی جتنی آیتیں ہیں ان کو 8 مہینوں کے اندر پورا کرتے ہیں، بلکہ کہتے 8 مہینے، لیکن اکثر جو ہے سال اور سال سے اوپر جو ہے وہ لگ رہا ہے۔ الفلا منزل کا تو یہ ہے کہ 8 مہینے کا کورس شروع کر کے وہ 1.25 سال 1.5 سال میں جا کے پورا کرتے ہیں۔ تو اینی ہاؤ، یہ اس لحاظ سے اس وقت آپ لوگ سب سے سینئر اسٹوڈنٹس ہیں قرآن کورسز کے لحاظ سے، کہ یہ اس کی آخری کلاس ہوتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس کورس کی ابتدا کریں جو کہ 5 فروری کو ہو رہی ہے، تو میں یہ چاہتا تھا کہ جو کچھ ہم نے اب تک پڑھا ہے QC1 سے لے کر QC4 تک، اس کی گرامر کو اور اس سے جو ریلیٹڈ جو قواعد ہیں، رول ہیں، ان کو ایک نظر دیکھ لیں، تاکہ ہمیں QC5 میں مزید ٹائم مل جائے آگے کی جو ہے وہ گرامر کو سمجھنے سیکھنے کا، بجائے اس کے کہ ہم اسی گرامر کو QC5 میں عام طور پہ کور کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ لوگوں کو یہ کلاس تھوڑی سی مفرد یا منفرد لگے گی کہ یہ ایسی کلاس ابھی تک کسی بیچ کو ہم نے کرائی نہیں ہے۔ آپ پہلا بیچ ہے جس کو اس وقت یہ کورس ایز اے ایڈوانس کے طور پہ گرامر کے 7 لیکشن میں کور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ بھی اللہ کی دین ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے کاموں کے لیے منتخب کر لیتا ہے اور ان کو اس طرح کی سہولتیں دیتا ہے جو ان کو اس کام کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ تو چلتے ہیں جی۔ QC1 کا جب بھی نام آتا ہے تو اس میں 2 سلائیڈیں ایسی ہیں جو اس QC1 کے ہر سبق میں شامل ہیں۔ لیسن 1 سے 20 تک یہ سلائیڈیں آتی ہیں۔ اس میں سے ایک سلائیڈ یہ ہے، الفاظ یا کلمہ کی 3 قسم۔ اردو میں ہم کہتے ہیں نا کلمہ، کلمہ نہیں ہوتا، عربی کا لفظ ہے کالیمہ، کالیمہ لام کے نیچے زیر ہے۔ تو یہ الفاظ یا کلیمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں ایک اسم ہوتا ہے جو کسی کا نام یا کسی چیز کا نام یا جگہ کا نام یا صفت، یہ ہماری وہ تعریف ہے جو ہم نے اردو میں پڑھی ہوئی ہے۔ ہاں، ایک اضافہ اس میں ہے کہ صفت جو ہوتی ہے عربی میں وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اردو میں کہتے ہیں اچھا ہے، برا ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، ذہین ہے، کن ذہین ہے۔ یہ کیا، یہ بھی صفتیں ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں۔ اور پہچان یہ تھی کہ ہر وہ لفظ جو الف لام سے شروع ہو وہ اسم ہوتا ہے، اور ہر وہ لفظ جس کے آخر میں 2 پیش نظر آئیں، 2 زبر نظر آئیں، 2 زیر نظر آئیں، وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ یا اگر جمع کا لفظ ہو اس کے آخر میں واو نون آئے، جیسے مسلمونا، کافرونا، یا آخر میں یا نون آئے جیسے مسلمینا، کافرینا، یا الف تا آئے جیسے مسلماتن، کافراتن۔ ہم نے جمع میں قاعدے میں دیکھا تھا کہ یہ حروف آتے ہیں جمع بنانے میں۔ اور دوسرا کلمہ ہوتا ہے فعل،
کیا جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، اور شرط یہ کہ اس میں زمانہ پایا جائے۔ یاد رکھیں اگر کسی لفظ سے یہ پتہ چل رہا ہے یہ کام کرنے یا ہونے کا لیکن اس میں زمانہ نہ ہو تو وہ اسم ہوگا، فعل نہیں ہوگا۔ جیسے مصدر، جیسے فاعل، جیسے مفعول، یہ سب کیا ہے پھر اسم ہو جاتے ہیں، ہوتے یہ بھی حقیقت میں فعل ہی ہے، لیکن پھر چونکہ ان میں زمانہ نہیں ہوتا تو اس لیے جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں، اسم ہو جاتے ہیں۔ حرف کیا ہوتا ہے؟ اس کی سادہ تعریف یہ ہے، ہر وہ کلمہ یا لفظ جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو وہ حرف ہے، یا دوسرے الفاظ میں اس کی تعریف یوں کی گئی ہے، ایسے کلمہ یا الفاظ جو اسموں اور فعلوں کو ملائیں۔ مثلا کسی ون میں ہی ہم نے پڑھا بی، لی، من، ان، فی، علا، الا، 7 ہی حرف پڑھے تھے۔ پھر اسی طرح واو حرف پڑھا تھا، فا حرف پڑھا تھا، انا حرف پڑھا تھا، یہ سارے حرف ہیں۔ تو کلمے کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 3۔ اسم، کسی جگہ، شخص، جنس یا اس کی صفت کا نام، اس میں کام کرنے کا مفہوم پایا جائے مگر زمانہ نہ ہو، جیسے چلنا۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ کام کا کرنا ظاہر ہو اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے، جیسے وہ گیا، اس میں اب ماضی کا زمانہ پایا گیا۔ حرف کیا ہوتا ہے؟ معنی کسی دوسرے کلمے سے مل کر ظاہر ہوتے ہیں۔ مثلا اگر میں کہوں میں، اوپر، نیچے، ادھر ادھر، کوئی مطلب نہیں سمجھے کہ کیا کہنا چاہے، لیکن کہا جائے میں کرسی پر، کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، میں گھر کے باہر، بات کچھ سمجھ، یعنی حرف کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ یہ اکیلے اپنے معنی نہیں سمجھا سکتا کہ کیا ہے، اس کے معنی کسی لفظ سے، چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو، اس سے مل کر سمجھ میں آتے ہیں، جیسے سے، طرف وغیرہ۔ تو اسم کی مثالیں کیا ہیں؟ کسی کا جگہ کا نام، جیسے مکہ، حامد کسی شخص کا نام، لبن دودھ، فاسق صفت کا نام، قتل مار ڈالا مصدر ہوا۔ دیکھیں یہ قتل، اگر اس پہ 2 پیش نہ ہو قتل تو یہ قتلہ بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے اور اسم بھی ہو سکتا ہے۔ اور فعل کی مثالیں تھیں جیسے کرا اس نے پڑھا، فتحا اس نے کھولا، یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، یا کلو وہ کھاتا ہے کھائے گا، چاہے وہ ماضی ہو یا مضارع ہو یا امر ہو، وہ سب فعل ہیں۔ حرف کی مثالیں تھیں جیسے من، الا، فی، لیکن جب تک یہ کسی کے ساتھ جڑ کے نہیں آئیں گے ان کے معنی واضح نہیں ہوں گے۔ مطلب جب کہتے ہیں من المسجد، اب پتہ چلتا ہے من سے ہم کیا کہہ رہے ہیں، مسجد سے، الی البیت گھر کی طرف، فی المدرسہ مدرسہ میں، اب یہ اپنے معنی واضح کر رہے ہیں، یہ ان کی خاصیت ہوتی ہے۔ پھر ایک آپ نے QC1 میں یہ پڑھا تھا الف لام، اس کے معنی میں خاص، جس کے ساتھ لگ جائے وہ خاص ہو جاتا ہے، جیسے کتاب کے ساتھ لگایا تو یہ کیا بن گیا، الکتاب۔ کتابن اسم تھا 2 پیش کے ساتھ، چاہے یہ 2 زبر کے ساتھ ہوتا بھی اسم تھا کتابن، 2 زیر سے ہوتا تب بھی اسم ہوتا کتابن، لیکن جیسی الف لام لگا اس میں 2 تبدیلی آئی۔ ایک تبدیلی یہ آئی کہ اس کی تنوین ختم ہوگی، 2 پیش تھے تو 1 پیش رہ گیا، 2 زبر تھے تو 1 زبر رہ گیا، 2 زیر تھے تو 1 زیر۔ دوسری تبدیلی یہ آئی کہ یہ جو ہے کیا ہے، معرفہ ہو گیا، خاص ہو گیا۔ کتاب کوئی بھی کتاب، لیکن جب کہیں گے الکتاب تو وہ کوئی خاص کتاب ہوگی جس کی بات کی جا رہی ہے۔ بات کرنے والے اور سننے والے کے درمیان دونوں کو پتا ہوگا کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں۔ مثلا میں اور آپ اگر قرآن کی بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں کہوں الکتاب، تو آپ کو پتا ہے کہ میں نے قرآن کے بارے میں بات کی تھی، اور مجھے بھی پتا ہے میں قرآن کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور اس کو کہہ رہا ہوں الکتاب۔ وہ لازمی نہیں ہے کہ قرآن ہی ہو، کوئی بھی کتاب جو کہنے سننے دونوں کو پتا ہو وہ معرفہ ہوتی ہے۔ یا خاص کتاب کا کوئی نام لے دے، مثلا عربی کا معلم ایک کتاب کا نام ہے، یا جیسے جو ہے وہ آسان عربی گرامر ایک کتاب کا نام ہے۔ اب یہ کیا ہے، خاص ہو گیا، کیوں؟ ایک خاص ہے، ہر کتاب عربی آسان گرامر کی نہیں ہے، ہر کتاب عربی کا معلم نہیں ہے، ہر کتاب قرآن نہیں ہے۔ تو عام اسم کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں،
کتابن دو پیش، کتابن دو زبر، کتابن دو زیر، اور جب اسے خاص کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے الکتابو، الکتابہ، الکتابی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، ہم اسے اہمیت نہیں دیتے۔ جب قرآن میں ہم الفاظ کو پہچان رہے ہوں گے کہ یہ اسم ہے، تو وہاں ہمیں ضرورت پڑے گی کہ آیا یہ جو ہے معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ تو اسم کی اہم تین نشانیاں کیا تھی؟ شروع میں الف لام ہوتا ہے جیسے المسلم، یا پھر آخر میں دو پیش دو زبر دو زیر ہوتے ہیں جیسے مسلمن، مسلمن، مسلمین، یا پھر جمع کا لفظ ہو تو اس کے آخر میں کیا ہوتا ہے واو نون یا نون الف تا آ جاتے ہیں جیسے مسلمون، مسلمین، مسلمات۔ تو یہ جو ہے تین نشانی، الف لام، تنوین اور واو نون یا نون الف تا، یہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ ایسے بھی الفاظ ہوتے ہیں جن کے آخر میں واو نون آتا ہے اور وہ جو ہے فعل ہوتے ہیں، جیسے مضارع کے فعل یفعلون، تفعلون، وہ بھی واو نون ہے، لیکن ان کے شروع میں علامت مضارع ہوتی ہے جو ان کو اسم سے منفرد کرتے ہیں کہ یہ اسم نہیں، یہ فعل ہے۔ تو ہم نے کیا کہا تھا، اگر دو پیش والا لفظ ہو تو الف لام لگانے سے وہ ایک پیش والا ہو جاتا ہے، المسلم۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، مسلمون دو پیش والا، المسلم ایک پیش والا، دونوں واو نون صرف بنتے ہیں، جمع میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دو زبر والا تھا مسلمن، جب الف لام لگا المسلم آیا، جمع ہوا المسلمین۔ مسلمین جو دو زبر والا تھا اس سے بھی یا نون لگا کے بنا، المسلموں کے ساتھ بھی یا نون، یعنی جمع بنانے میں یا نون دونوں کے ساتھ لگے۔ مسلم دو زیر والا تھا، الف لام لگا المسلم، المسلم۔ اب یہ ایک قاعدہ ہے، اس قاعدے کو نوٹ کرنا ہے۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو شروع میں ہی بتا دوں، یہ جتنے 7 لیکچر آپ انشاءاللہ اٹینڈ کریں گے ان کے نوٹس نہیں ہیں۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ خود اس کے نوٹس بنائیں گے یا لیں گے، اور جہاں ضروری سمجھیں گے اسکرین شاٹ لے لیں گے، یا پھر جب ریکارڈنگ آئے گی اس کو دیکھ کے اپنے نوٹس بنا لیجئے گا، یا ساتھ ساتھ جو ہے نوٹ کرتے جائیں، یہی آپ کے نوٹس ہوں گے۔ اس کے کوئی آپ کو شیئر نہیں کیے جائیں گے، کوئی آپ کو پی ڈی ایف نہیں ملے گا۔ ہاں، ریکارڈنگ یہ جو کلاس کی ہو رہی ہے یہ آپ کو شیئر ہوگی۔ تو یہ ایک اہم قاعدہ تھا کہ جمع سالم جو بنتی ہے اس کے آخر میں واو نون یا نہیں، چاہے وہ نکرہ اسم کی بنے چاہے معرفہ اسم کی۔ تو جمع بنانے کا کیا قاعدہ تھا؟ ہم نے کہا واو نون یا نون لگاتے ہیں، جیسے مسلمن سے واو نون لگایا مسلم ہو گیا، اور یہ اگر المسلم ہوتا تو المسلمون ہو جاتا، اور اسی طرح مسلمان دو زبر والے کے ساتھ یا نون لگایا، یہ مسلمین ہو گیا۔ اگر یہ الف لام سے ہوتا المسلمہ ایک زبر والا، تب بھی المسلمین، صرف الف لام لگا ہوتا، باقی یا نون ہی یہی رہتی۔ اسی طرح مسلم دو زیر والا، اس کی جمع بنانے کے لیے ہم نے یا نون لگانا سیکھا اور یہ ہو گیا مسلمین۔ اگر یہ المسلمی ایک زیر والا ہوتا تب بھی جمع اس کی یہی بنتی۔ یہ آپ کو شاید بہت معمولی بات نظر آئے، جب آپ QC 5 میں آئیں گے ہم آپ کو ایسے الفاظ دیں گے، میں کہوں گا المنافقۃ، جی مجھے اس کی جمع چاہیے۔ اب اگر آپ کو یہ قاعدہ یہاں پہ QC 1 میں سمجھ نہیں آیا، آپ وہاں اس کی جمع نہیں بنا پائیں گے۔ تو یہ QC 1 اسی لیے ہم کہتے ہیں بہت اہم ہے، کہ اس کے اندر اتنے اہم قواعد ہیں جو ہمیں بتائے نہیں جاتے ہیں، ہمیں صرف پڑھا دیے جاتے ہیں، اور جس کو سمجھ آ گیا اس کا فائدہ ہو جائے، جس بیچارے کو سمجھ نہیں آئے اس کو آخر تک پتہ نہیں چلتا کہ کیا کچھ پڑھ چکا ہے، کتنی اہم باتیں پتہ چل گئی۔ تو جمع واحد سے مذکر بنانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے، جمع سالم اسے کہتے ہیں، واو نون یا نون کا اضافہ کرتے ہیں۔ واو نون لگتا ہے پیش دو پیش والے لفظ کے ساتھ، اور یا نون لگتا ہے دو زبر دو زیر یا ایک زبر ایک زیر والے کے ساتھ، جیسے مسلمن سے مسلمون، مسلمن سے مسلمین، مسلمن سے مسلمین۔ اب نقطہ یہ ہے، اگر ایک پیش والا ایک زبر ایک زیر والا آئے گا تب کیا ہوگا؟ تب بھی یہی جمع بنے گی، صرف ان کے ساتھ الف لام لگ جائے گا، المسلمون، المسلمین، المسلمین۔
یعنی جمع میں دو پیش دو زبر دو زیر کی فرق نہیں رہتی جمع لفظ کے اندر، صرف الف لام سے فرق ہوتا ہے کہ یہ کون سی حالت ہے۔ دوسرا ہے، بہت ہی اہم نقطہ ہے، مسلمینہ مسلمینہ دونوں ایک جیسے آ رہے ہیں، زبر سے بھی آ رہے ہیں زیر سے بھی آ رہے ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ زبر زیر سے آ رہا ہے؟ کیونکہ اکثر جو ہے جب بھی آیتوں کی آپ کو کر رہے ہوں گے آپ کو یہ پہچاننے کی ضرورت پڑے گی کہ یہ مسلمینہ آ گیا ہے، مسلمات تین آ گیا، مسلماتین آ گیا، آیا یہ زبر زیر والا ہے پیش ہے؟ کیونکہ زیر زبر پیش کی بڑی اہمیت ہے، ہم دیکھیں گے۔ تو یہ ہمارا پکا قاعدہ ایک ہو گیا، کون سا؟ جمع سالم کا، کہ دو پیش یا ایک پیش والا ہو تو واو نون سے جمع ہوتی ہے، دو زبر یا ایک زبر والا ہو یا نون سے ہوتی ہے، دو زیر یا ایک زیر والا ہو تب بھی یا نون سے ہوتی ہے، چاہے وہ عام اسم ہو چاہے معرف ہو۔ اس کی پھر مثالیں ہم نے پڑھی تھی، مثلا مسلم سے مسلمون، مومن سے مومنون، صالح سے صالحون، کافر سے کافرون، مشرک سے مشرکون، اور دو زبر دو زیر والے لفظ جو تھے، مسلمن مسلمن سے مسلمین، مومنن مومنن سے مومنین، صالحن صالحن سے صالحین، کافرن کافرن سے کافرین، مشرکن مشرکن سے مشرکین۔ اسی طرح فاتح ہے تو کیا ہوگا؟ اب یاد رکھیں اس کی دو جمع بنے گی، ایک وہ جو پیش والی ہے اور ایک جو زیر زبر والی ہے، تو کیا بنائیں گے؟ فاتحون فاتحین فاتحین، تین لفظ بنیں گے۔ ناصر سے ناصرونا ناصرینا ناصرینا، تین لفظ بنیں گے۔ ذاکرونا ذاکرینا ذاکرینا، عابدونا عابدینا عابدینا، داربونا داربینا داربینا، عالمونا عالمینا عالمینا۔ لہٰذا ایک قاعدہ ہمارا یہ پکا ہو گیا کہ جمع سالم کے لیے جب بھی کوئی لفظ آئے گا، اگر اس پہ زبر زیر پیش نہیں دیے تو اس کی ہم تین جمع بنائیں گے، واو نون والی، یا نون والی، یا نون والی۔ اور اگر اس پہ آ ہی دو پیش رہے ہیں پھر جو ہے اس کی ایک حالت ہوگی، اگر آ ہی دو زبر یا ایک زبر رہا ہے پھر، یا دو زیر آ رہا ہے، پھر دونوں کی ایک ہی حالت ہوگی، یا نون والی۔ پھر مذکر سے مؤنث بنانے کا قاعدہ آپ نے QC 1 میں سیکھا کہ مذکر لفظ کے آخر میں گولتا لگا دیتے ہیں۔ مثلا ایک لفظ ہے ہمارے پاس مسلمن، مؤنث بنانے کے لیے ہم نے کیا؟ گولتا لگائی، لفظ بن گیا مسلمتن، آسان قاعدہ ہو گیا۔ یاد رکھیں یہ زیادہ تر اسما کی جمع بنتی ہے وہ جو کہ حقیقی ہوتے ہیں، جن کا مذکر مؤنث ممکن ہوتا ہے نارملی، باقی جگہ پہ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن مین قاعدہ اس کا یہ ہے کہ جن کے مؤنث مذکر ممکن ہے وہاں پہ یہ فارمولا لگتا ہے، اور سب کے ساتھ نہیں لگتا، جمع تکسیر مکسر بھی آتی ہے۔ پھر ہم نے مؤنث جمع بنانے کا قاعدہ یہ دیکھا کہ مؤنث اسم کے ساتھ اگر گولتا ہٹا کے الف تا لگا دیں۔ اچھا یہ ایک بات بھی نوٹ کر لیجئے، یہ جو مسلمتن ہے اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے، عربی الفاظ میں گولتا ہوتی ہے، اردو میں کیا ہوتا ہے؟ اسی گولتا کو کھول لیتے ہیں، مسلمات اردو کا لفظ بن جاتا ہے، مومنہ مومنات اردو کا لفظ بن جاتا ہے گولتا کا۔ تو یہ گولتا کو ہٹا کے الف تا پیش والی لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مسلمات۔ مذکر کی جمع کے لیے ہم نے واو نون یا نون استعمال کیا تھا، مؤنث کے لیے ہمیں فارمولا مل گیا جی الف تا لگا دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پیش والوں کے ساتھ زبر زیر والوں کے ساتھ کوئی فرق ہے یا نہیں، آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ مثلا مسلماتن، پیش والے سے تو اسی طرح الف تا پہ دو پیش لگیں گے، مسلماتن، مومناتن سے مومناتن، صالحاتن سے صالحاتن، کافراتن سے کافراتن، مشرکاتن سے مشرکاتن، صادقاتن سے صادقاتن، فاسقاتن سے فاسقاتن، منافقاتن سے منافقاتن، جنتن سے جناتن۔ تو ہمارے پاس کیا؟ دو زبر والا اگر آ جائے اسم مؤنث تب کیا کریں؟ تب بھی یہی فارمولا ہے، دو زیر والا تب بھی یہی فارمولا ہے، لگائیں گے تو الف تا گولتا کو ہٹا، لیکن اس کے نیچے دو زیر دے دیں گے۔ یہ دیکھیں کیا بنے گا لفظ؟
مسلمات. اب یہ قاعدہ ہے، قاعدہ آنا چاہیے. یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں جی، مؤنث اسم کی جمع بنانے کے لیے گول تا ہٹا کے الف تا لگاتے ہیں. اگر دو پیش والا لفظ ہے تو تا کے اوپر دو پیش لگا دیتے. دو زبر والا ہے تو تا کے نیچے دو زیر لگا دیتے. اگر دو زیر والا ہے تب بھی تا کے نیچے دو زیر لگا دیتے. یہاں تک تو شاید آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے. اب جو اگلی بات میں بتانے والا ہے وہ نوٹ کرنے کے قابل ہے. اگر معرفہ آ رہا ہو، یہ تو نکرہ ہے، المسلماتن آ جائے، ایک پیش والا لفظ آ گیا، یا المسلماتا ایک زبر والا آ گیا، المسلم المسلماتی ایک زبر. اب اس کی جمع کیسے بنے گی؟ جی کوئی بتائے گا مجھے؟ سر اگر تو ایک پیش آئے گا تو المسلمات ہوگا، اور اگر دو زیر اور دو زبر ہوگی، ایک زبر اور ایک زیر ہوگی تو المسلمات ہی ہوگا. اچھا چلیں وہ بھی دیکھتے ہیں. پہلے تو یہ دو زبر دو زیر والوں کو نپٹا لینا. ان کا کیا ہوگا؟ دونوں کا الف تا دو زیر کے ساتھ، کیونکہ ان کے اوپر دو زبر دو زیر تھے. مومنات مومنات، صالحات صالحات. یہاں پہ ایک قانون بن گیا، چاہے مذکر کی جمع آ رہی ہو چاہے مؤنث کی جمع آ رہی ہو، اگر وہ دو زبر دو زیر والے ہیں ان دونوں کی جمع ایک ہی ہوگی. یعنی مذکر کی یا نون سے ہوگی، چاہے دو زبر سے آئے یا دو زیر سے، اور مؤنث کی جو ہے کیا ہے، دو زیر الف تا کے نیچے آئیں گے، چاہے دو زبر والی ہو چاہے دو زیر والی جمع. یہ قاعدہ ہے، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. مثلا دو پیش والے سے ہم نے مسلمات بنایا، دو زبر دو زیر والے سے دونوں سے مسلمات بنا. اسی طرح مومنات مومنات، صالحات صالحات وغیرہ بنایا. پھر اپنے ضمائر پڑھے تھے. ضمائر بہت اہم ہے، بہت ہی اہم. اگر میں یہ کہوں کہ قرآن کے اندر تقریباً ایک چوتھائی الفاظ سارے ضمائر ہیں تو شاید بے جانا ہوگا. اور بڑے مزے کی بات ہے یہ ضمائر بہت کم ہے. ان کو اگر ایک دفعہ ہم سمجھ لیں تو ہمارا ضمائر کا مسئلہ یعنی ایک چوتھائی الفاظ قرآن کے حل ہو جاتے ہیں. وہ ہم کا ای کم نا یہ جڑ کے آنے والے ہیں، ہمیں پتہ ہے. ان کو ہم نے حرف سے بھی جوڑا، الفاظ سے بھی جوڑا. جیسے رسولہ رسولہم رسولوں کا رسولی رسولکم رسولنا رسول دینہ دینہم دینوں کا. اسی طرح ہم نے حروف سے جوڑا، لہو لہم لکا لی لکم، یہ بھی آئے گا وہ بھی ہم دیکھیں گے. کتاب سے، اسم سے، یعنی کوئی بھی اسم آپ اٹھائیں ان ضمائر کے ساتھ جوڑیں تو یہ جو ہے جڑ کے کیا ہے ایک مرکب بن جاتا ہے، اور وہ سمجھ آتا ہے کہ اس کا تعلق ہے اس چیز کے ساتھ، ضمیر کے ساتھ. یہ مثلا اسم ہے رسول، باب، لون، ذکر، بیت، گھر، کتاب، ابن، ماں کو کہتے ہیں، دین، کلام، لسان، زبان، فساد فساد ہی ہوتا ہے، قول صلات، اسم، اخ. اسی طرح جو ہے یہ رزق ہے یا فتنہ ہے یا عمل ہے، یہ سارے دار سب اسم ہے. ان کو آپ جوڑ کے یہ پریکٹس کر سکتے ہیں. اب آ جاتا ہے فرق مذکر مؤنث کا. مذکر کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ہوا اور مؤنث کے لیے ہیا. اور ان کی ضمیریں کیا ہوتی ہے؟ ہو اور ہا. جہاں مذکر کا ذکر آئے گا ہو کی ضمیر ہوگی، اور جہاں مؤنث کا ذکر آئے گا ہا. قرآن کے اندر آیتوں کے اندر یہ ہو اور ہا تلاش کرنے پڑتے ہیں، سمجھنے پڑتے ہیں، اور ان کو پیچھے تعلق ڈھونڈنا پڑتا ہے. یہاں پہ ہو آ رہا ہے تو پیچھے کون سی مذکر چیز تھی جس کے لیے اشارہ قرآن ہے. اگر ہا کی ضمیر یہاں پہ آ رہی ہے پیچھے کون سی ایسی چیز ہے جو مؤنث ہے جس کے لیے ہا کا جو ہے وہ صیغہ یا ضمیر استعمال کی گئی ہے. اس کو کہتے ہیں ضمیر عائد، یعنی وہ ضمیر پیچھے اپنے منبع کی طرف لوٹتی ہے. اس منبع کو ڈھونڈنے میں یہ ہو اور ہا بہت اہم ہے. مثلا ربو مذکر کے لیے، ربوہا مؤنث کے لیے، رسولہ رسولہا، کتابہ کتابہا، دینہ دینہا، اسمہ اسمہ. اچھا قرآن ایسا نہیں ہے کہ ایک بات کر دے گا اور اس کا آگے پیچھے حوالہ نہیں.
اس کے حوالے ہیں، انہیں سمجھنا ڈھونڈنا پڑتا ہے. یہ ضمائر جو ہوتے ہیں ہوا، یہ ہمیں مدد دیتے ہیں ان کو ڈھونڈنے میں. جیسے اخوہو، اخوہا، ابنہو، ابنوہا، ذکرہو، ذکر کہتے ہیں لڑکے کو. ایک ہوتا ہے ذکر، ذکر ہوتا ہے وہ جو تسبیح وغیرہ کرتے ہیں پڑھتے ہیں. ایک ہوتا ہے ذکر، ذکر جو ہے وہ مذکر کو، نر کو یعنی لڑکے کو کہتے ہیں. رزق، رزق ہے. اسی طرح جو ہے باب ہے. یہ ابھی پیچھے آپ کو اتنی بڑی ایک 20 جو اسما کی لسٹ دی تھی، یہ وہی ہے، ان کو جوڑ کے آپ پڑھیں. اب آتے ہیں جی حروف جر. قرآن کے تقریباً 1/3 الفاظ حروف ہیں. 1/3. اگر یہ حروف اور ہیں تھوڑے سے، زیادہ نہیں ہے، ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے حروف کی. مثلا عامل جو ہے صرف 100 حروف ہیں، غیر عاملہ جو ہے ملا کے 200 ہو جائیں گے. اگر وہ 100-200 حروف آپ سمجھ جائیں، ان کے معنی یاد کر لیں، قرآن 1/3 آپ کو آگے. تو حروف جر عربی گرامر میں ہم 17 حروف جر کہتے ہیں. واو، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، منزلا، ربا، ہاشا، من، ادا، فی، ان، الہ، حتی، اللہ. 17 ہیں. لیکن قرآن نے 17 نہیں استعمال، قرآن نے 11 استعمال کی. اور بڑی دلچسپ بات ہے، یہ 7 تو ہم QC1 میں سیکھ کے آتے ہیں. کیا؟ لا، یلی، من، ان، بی، فی، الا، الہ. یہ 7 آپ نے QC1 سے. میں کہتا ہوں 4 اور آپ یاد کر لیں تو قرآن کے حروف جر آپ کے پکے ہوئے. اور وہ بھی آسان، آپ کو پتہ بھی ہے. مثلا ایک لفظ آتا ہے اس میں کا مثلی کی مثال کی طرح، کا لفظ. ایک لفظ آتا ہے تاللہ، اللہ کی قسم. اسی طرح وا آتا ہے واللہ، اللہ کی قسم. جیسے اسی طرح ایک ہوتا ہے حتی. یہ 4 ہیں، کاف، تا، واو اور حتی. اور ساتھ یہ 11 ہو گئے. پھر آپ کو QC1 میں ہم یہ پڑھاتے ہیں کہ یہ جو حروف ہیں ان کو ہم نے پہلے تو دیکھیں حروف کو ضمائر سے جوڑا، لہو، لہم، لکا. پھر اس کے ساتھ حروف کو ان بنے ہوئے الفاظ سے جوڑا، وَلَہُ. اور جب ہم نے کہا اس کے ٹکڑے کرو تو آپ لوگوں نے کہا جی اس کے ٹکڑے وا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد لا ہو گیا، اور 3 ٹکڑے ہوئے. یہ ٹکڑے کرنا بہت ضروری ہے. میں بتاتا ہوں ترجمے کے اندر ان کی سخت ضرورت پڑتی ہے. اور پھر ہم نے کہا وا کے معنی اور لا کے معنی، لیے، ہو کے معنی، وہ ان تینوں کو جوڑیں تو آپ کے پاس ترجمہ جڑ جاتا ہے. اور اس کی یہ ہم نے دیکھا تھا. اسی طرح فلا، اس کے بھی اسی طرح فا علیحدہ کر دیں، لا علیحدہ کر دیں، او علیحدہ کر دیں، فلا ہو. بس اس کے لیے یہ امپورٹنٹ رول ہم نے QC1 میں سیکھ لیا، لیکن ہمیں اس کا استعمال نہیں آیا. کیوں؟ جب قرآن میں وہ الفاظ آتے ہیں جڑ کے، ہم کہتے ہیں اس کے ٹکڑے کرو تو آپ وہاں سرگردہ ہو جاتے ہیں کہ ٹکڑے کیسے، کس کو کیسے کریں. جیسے وَمِنْ ہو، من بھی حرف ہے، واو بھی حرف ہے. جب ٹکڑے کریں گے تو کیا ہوگا؟ وا اور من اور ہو، اور ان تینوں کا ترجمہ کریں گے، جوڑیں گے تو ہمارے پاس ٹرانسلیشن آ گیا. وَمِنْ ہو اور اس سے وَعَنْ ہو. اسی طرح وا، ان اور ہو جوڑیں گے، ترجمہ بن جائے گا. اور اس سے پھر یہ 7 حرف جر ہم نے پڑھے تھے، ٹیبل کیے پکے. یہ پورے ٹیبل اکٹھے آپ کے سامنے. کیا تھا؟ لا، یلی، من، ان یہ پہلا سیٹ تھا، بی، فی، الا یہ دوسرا سیٹ تھا، الا یہ تیسرے سیٹ میں ایک حرف تھا. آگے یہ جو ما اور اندا یہ حرف نہیں ہے. اب ان میں 4 جو آپ نے یاد کرنے وہ کون سے تھے؟ آپ میں سے کوئی ابھی دہرا دے گا پلیز. کون سے 4 میں نے کہا کہ ان 7 کے ساتھ یاد کر لے تو ہمارا سیٹ پورا ہو جائے گا؟ کاف، تا، واو، حتی. تا، کاف، واو اور واو، یہ لے جی 4 حتی. آپ کے سامنے. آپ نے کہا کمپیوٹر نے لکھ دی. آپ کی بات مانتا ہے، میری نہیں مانتا. واو اور حتی. میں اس وقت بڑی کوشش کر رہا تھا کہ یہ لکھ دے، اس نے نہیں لکھا. اس نے کہا جی اسٹوڈنٹ کوئی کہے گا تو میں لکھوں گا. آپ نے کہا تو اس نے لکھ دی. اب یہ آپ کا پورا سیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جی، چلتے ہیں. پھر حروف جر کے بارے میں QC1 میں آپ کو 4 پوائنٹ بتائے گئے تھے. ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. کبھی حرف جر عربی میں تو ہوتا ہے مگر دوسری زبان میں
ترجمے میں نہیں ہوتا، کبھی حرف عربی زبان میں نہیں ہوتا، مگر جس سے وہ دوسری زبان سے ہے وہاں پہ حرف جر ہوتا، لازمی ہوتا، ضرورت ہوتی ہے۔ اور چوتھی اہم بات یہ تھی، حروف جر بدلنے سے معنی بدلتے۔ اور پانچویں بات آپ میری طرف سے لکھ لیجئے، حروف جر کے معنی فکس نہیں ہوتے، موقع محل کے مطابق اس کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ آیت میں ریفرنس میں اس کے معنی بدل جاتے ہیں، کیوں؟ زبان جس میں ترجمہ کر رہے ہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں پہ وہ مخصوص لفظ آئے۔ مثلا باللہ کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ پر۔ اللہ کے حالانکہ لیے بی کا معنی پر ہے ہی نہیں، بی کے معنی تو ہے ساتھ یا سے، جیسے بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ تو یہ پانچواں پوائنٹ جو ہے یہ بھی اہم ہے، کیا کہ حرف جر بعض اوقات ترجمہ کرتے ہوئے اگلی زبان کی ضرورت کے مطابق اپنے معنی بدل دیتا ہے، اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، اس کے سلیبس کو، اس کے جو ہے سیاق کو سمجھنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے اس کے معنی بھی بدل لیتے ہیں حرف جر۔ پھر اس میں اشارہ آپ نے پڑھے تھے، مثلا ہاذا، اور اس کی جمع آپ نے کہا ہاؤلائے، ذالکا، اور اس کی جمع اولائکا۔ پھر آپ نے اس میں ہاذا، ہاؤلائے، ذالکا، اولائکا۔ اس کے بعد آپ نے مؤنث کا دیکھا ہاذا، اور اس طرف سے کیا ہے ہاذی، ذالکا، تلکا۔ مؤنث مذکر میں اس میں اشارہ میں یہ فرق ہے، ہاذی اور تلکا۔ جمع میں ہاؤلائے، اولائکا دونوں کے لیے ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے ہاذا مسلم تو مؤنث کے لیے کہیں گے ہاذی مسلمت، ذالکا مسلم ادھر کہیں گے تلکا مسلمت۔ مسلم سے ہم نے کہا مسلماتن، مومن سے مومناتن، صالح سے صالحتن، کافر سے کافرتن، مشرک مسلم۔ یہ اب ہمیں پتہ، ہم نے پیچھے ایک کلیہ پڑھ لیا کہ گولتا لگاتے جائیں، مؤنث لفظ بناتے جائیں۔ اب جملے شروع ہو گئے۔ اگر دو اسم آ جائیں، ایک معرفہ ایک نکرہ ہو، ایک خاص ہو ایک عام ہو، تو جملہ بن جاتا ہے۔ ہم معرفہ ہے کیونکہ جتنے ضمائر ہیں، پرونون ہیں، یہ سب کے سب معرفہ ہیں۔ مسلم یہ نکرہ ہے کیونکہ الف لام نہیں لگا۔ وہ مسلم وہ ایک مسلم ہے۔ اگر میں کہوں ہوا المسلم تو کوئی اس کا ترجمہ کرے گا؟ وہ ایک خاص خاص مسلمان ہے، خاص مسلمان ہے۔ ہے کہاں سے لے آئے آپ اس میں؟ ہوا وہ خاص مسلمان۔ وہ ایک خاص مسلم ہے کا ترجمہ، جملہ نہیں بنا۔ اگر دونوں اسم معرفہ ہوں جملہ نہیں ہوتا، اگر دونوں اسم نکرہ ہوں جملہ نہیں ہوتا، اگر ایک اسم معرفہ دوسرا نکرہ ہو پھر جملہ ہوتا ہے۔ جیسے ہوا مسلم وہ ایک مسلمان، ہم مسلمون وہ سب مسلمان، انت مسلم آپ مسلمان ہیں، انا مسلم میں مسلم، انتم مسلمون آپ سب مسلمان، نحن مسلمون ہم سب۔ یہ ہم پڑھاتے ہیں، کسی نے آپ نے بھی پڑھا ہوگا کئی بار، جنہوں نے کیا انہوں نے کئی بار پڑھا ہوگا۔ کبھی ہم نے آپ کو یہ نہیں بتایا ہوگا کہ اگر یہ ایک معرفہ نکرہ ہو تو تب جو ہے ہیں وغیرہ کا ترجمہ آتا ہے، جملہ بنتا ہے۔ اگر دونوں معرفہ ہوں دونوں نکرہ ہوں تو وہ جملہ نہیں بنتا، اس میں ہیں وغیرہ کا ترجمہ نہیں آتا۔ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ جو ابھی اس وقت آپ کو بتایا گا۔ ہم کہتے ہیں ہاذا مسلم، جمع کرتے ہیں ہا اولائے مسلمون، ہا اولائے کے ساتھ اسم جمع کا آئے گا، ذالکا مسلم۔ لیکن اگر کہیں گے اولائے کا تو مسلمون آئے گا۔ اسی طرح فاتح سے ہاذا فاتح، اولائے کا اور ذالکا کیا ہوگا؟ فاتحون ہو جائے گا۔ ہاذا یا ذالکا عابد، اولائے کا اور ہاؤلائے جو ہے کیا ہوگا؟ عابدون ہوگا۔ یعنی یہ بھی ایک کنسپٹ ہے، کیا ہے کہ اگر جمع کا اسم ہوگا، اشارہ جمع کا ہوگا تو اس کے ساتھ جمع کا آئے گا، اور اگر واحد اسم ہوگا تو واحد۔ یہ تو بات ہوگی۔ اب ایک اور بات جو آپ کو ہم نے کبھی نہیں بتائی، میں بتانے چلا ہوں۔ ہاذا کیا ہے؟ معرفہ ہے، اسم ہے۔ مسلم کیا ہے؟ نکرہ اسم ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ جملہ بن گیا۔
یعنی اس میں اشارہ کے ساتھ اگر نکرہ اسم آئے تو وہ جملہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس میں اشارہ بہت پیچھے تو ہم نے ضمائر دیکھے تھے نا، ہوا، ہم، انتا، آنا، اور اس کے ساتھ مسلم، مسلمون وغیرہ جوڑے تھے نا. وہ تو ضمائر کی بات ہو رہی تھی کہ ضمائر سارے جو ہیں وہ معرفہ ہیں. یہاں تو اس میں اشارہ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سارے اس میں اشارہ معرفہ ہیں. اگر ان کے ساتھ نکرہ اسم آئے گا تو جملہ بن جائے گا. ہے وغیرہ کا ترجمہ کرنا پڑے گا. حاذا مسلم، یہ مسلمان ہے. ہاؤلائے مسلمون، یہ سب مسلمان ہیں. ذالک کا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. اولائے کا مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. اور اگر میں کہوں حاذا المسلم، کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ ایک خاص مسلمان. خاص مسلمان. ہاؤلائے المسلمون، خاص مسلمان. یہ خاص مسلمان. جملہ نہیں بنا. چلیں جی، دو چیزیں ہوں گی، ضمائر، اس میں اشارہ، سب کے سب معرفہ. حل ہوا مسلم، یہ سوال جواب آپ نے کیے ہوئے ہیں کہ جی ہوا کا جواب ہوا سے ہوتا ہے، ہم کا جواب ہم سے ہوتا ہے، انتا کا جواب جو ہے آنا سے ہوتا ہے، اور انتم کا جواب نحنو سے ہوتا ہے. یہ سوال جواب آپ پکے ہیں کیونکہ QC5 تک یہ سوال جواب اسی پیٹرن پہ چلتے ہیں. پھر آپ نے فعل ورب شروع کی تھی. ورب میں کیا تھا؟ عربی میں ہم نے کہا اکثر 3 حرف سے بنتے ہیں. مثلا فا عین لام 3 حرف ہیں، فاتح ہا 3 حرف ہیں، نون صاد را 3 حرف ہیں، ضاد را با 3 حرف. اگر میں ان کو جوڑ دوں تو کیا یہ فعل ورب بن جائیں گے؟ جی آپ لوگ جلدی جلدی جواب دیں تاکہ کم وقت میں زیادہ چیزیں بتا پڑھا سکوں، ورنہ تو ٹائم پورا ہوگا، میں نے تو سلائڈیں کلوز کر دی. سر سوال ریپیٹ کیجیے. امرین آپ نے لکھا ہے بن جی، جائیں گے. یعنی میرا سادہ سوال تھا یہ دیکھیں یہ علیحدہ علیحدہ 3 حرف لکھے ہیں، اگر تینوں کو آپس میں جوڑ دوں کہ یہ فعل بن جائے گا؟ جی بن جائے گا فعل. بن جائے گا، ماضی بن جائے گا. بن جائے کبھی گا. نہیں بنے فعلا گا، فتح کبھی بھی نہیں بنے گا. سب پہ زبر ہو تو یہ بات آپ نے اب کی ہے، میں نے ساتھ ابھی بنے گا تک اس سر، پہ حرکت کے حرکات ڈالی ساتھ. نہیں تھی، میں نے صرف ان کو جوڑا تھا. 3 حرف جوڑنے سے فعل نہیں بنتا جب تک ان کے اوپر حرکات نہ آئیں. وہ حرکات کیا ہیں؟ زیر زبر پیش جب لگیں گے تب جو ہے فعل بنے گا. ٹھیک. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے ہر زبان میں 3 زمانے ہوتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل. عربی واحد زبان ہے جس میں صرف 2 زمانے ہوتے ہیں، ایک فعل ماضی ہوتا ہے اور دوسرا مضارع. یہ تیسرا جو ہے اس کو تو ہم کسی کھاتے میں کاؤنٹ نہیں کرتے. اردو انگلش میں ہم جب بھی اپنے ہاں پڑھتے ہیں گرامر کیا کہتے ہیں؟ ماضی، حال، مستقبل، ماضی، حال، مستقبل. انگلش میں بھی پریزنٹ، فیوچر، اور جو ہے وہ مضارع. پاس فیوچر پریزنٹ کر کے گزر جاتے. امر کو تو ہم زمانے ہی نہیں کاؤنٹ کرتے. عرب کے ہاں امر کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے تیسرے زمانے کے طور پر. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے اس زبان کا. چلیں جی، نیٹ گیا. یہ اکثر ہوتا ہے جب کوئی کام کی بات کرنے لگتے ہیں تو نیٹ چل جاتا ہے. چلیں آپ کو میری آواز آ رہی ہے اور اگر سلائیڈیں نظر آ رہی ہیں تو اچھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بات کر رہے تھے افعال فعل میں، اور فعل ہم نے ابھی شروع نہیں کیا تھا کہ نیٹ نے اپنی کارستانی شروع کر دی. چلیں اللہ ان کو جائز اور ہدایت دے. فعل کے لیے میں نے کہا تھا 3 حرف کو جوڑیں گے اور ان پہ جب زیر زبر پیش لگیں گے تب جو ہے وہ فعل بنے گا، جیسے فعلا. اب جو میں نقطہ بتا رہا ہوں وہ اہم نقطہ نوٹ کرنے کا. ماضی کے پہلے فعل کی پہلی حالت جو ہوتی ہے اس کے پہلے حرف پہ ہمیشہ زبر ہوتا ہے، آخری حرف پہ ہمیشہ زبر ہوتا ہے. اگر کسی وجہ سے پہلے حرف پہ زبر نہ آئے، پیش آ جائے جیسے مجہول میں ہوتا ہے، آخری حرف پہ لازماً زبر رہے گا. اگر وہ زبر گیا
نظر نہیں آ رہا اور آپ کو پتہ ہے یہ فعل ہے، تو سمجھ لیں اس سے پہلے کوئی عامل یا کوئی ایسی چیز ہے جس نے اس کے زبر کو ہٹایا، ورنہ ماضی کا زبر نہیں ہٹتا. اسی سے ہم ماضی کو پہچانتے ہیں جب وہ پہلا صیغہ ہوتا ہے. ہاں اس سے آگے والے صیغے تو آسان ہو جاتے ہیں، مثلا واو الف لگ گیا، یا جو ہے تا زبر لگ گیا، یا تا پیش لگ گیا، یا تا تم لگ گیا، یا نا لگ گیا، یا پھر تا ساکن لگ گیا، یا تا زبر تا زیر کوئی لگ گیا، یا نون مشدد لگ گیا، کوئی بھی علامت لگ جائے ماضی، وہ تو پہچانتے ہیں کہ ماضی. لیکن پہلی حالت کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخری حرف پہ لازماً زبر ہوتا ہے. اگر زبر نہ اور آپ کو پتہ ہو یہ فعل ہے تو سمجھ لیں کہ پیچھے اس سے کوئی ایسی چیز ہے جس نے اس کے زبر کو لے لیا. گرچہ یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے. ماضی کی پہچان پہلے فعل کی زبر سے ہوتی ہے. مثلا فعلا اس نے کیا، فتح اس نے کیا، جعلا اس نے بتایا. دوسرا اہم نقطہ یہ تھا کہ یہ جو فعلا ہے ہمیشہ تینوں زبر نہیں ہوتے. کبھی اس پہ زبر ہوتا ہے فعلا، کبھی اس پہ زیر ہوتا ہے فعیلا، پہلے اور آخری حرف پہ پھر بھی زبر رہے. کبھی اس پہ پیش آ جاتا ہے فاولا، این پہ پیش بھی آ جاتا ہے. ابھی ہم دیکھیں گے آج کے سبق میں شاید ہے. فعلا سے ہم نے کہا جی جعلا بن گیا، تینوں پہ زبر آ گئے، آسان کام ہو گیا، اس نے کیا اس نے بنایا. فعلا کا جیسے ٹیبل بنایا تھا ہم نے، اب فا ہٹا کے جیم لگایا تو جعلا کا ٹیبل بن گیا. یعنی ایک بار آپ کو ماضی کا بنانے کا ٹیبل آ گیا، آپ کو کوئی بھی 3 حرف دے دیے جائیں، آپ ان سب کے ساتھ یہ کریں گے اور وہ ٹیبل ماضی کا بن جائے گا. یہ تھا مثلا فعلا سے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت. فتح فتح، فتحتا فتحت، فتحتم، فتحنا، فتح. جعل جعلو، جعلتا جعلتو، جعلتم، جعلنا، جعلت. اسی طرح جو QC1 میں، چونکہ آج کا سبق اور کل کا سبق QC1 سے ہے، تیسرا سبق میں ہم QC2 کے اندر انٹر ہوں گے. تو نصرہ سے نصرہ اس نے مدد کی، خلق اس نے پیدا کیا، بدا اس نے عبادت کی، ذکر اس نے. اس سے کیا ہے نصرہ نصرو، نصرتا نصرتو، نصرتو نصرنا، نصرت. خلق خلقو، خلقتا خلقتم، خلقنا خلقت. ذکر ذکرو، ذکرتا ذکرتو، ذکرتم ذکرنا ذکرت. عبدا عبدو، عبدتا عبدتو، عبدتم عبدتا. تیسرا سیٹ جو آپ کو پڑھایا گیا تھا وہ تھا دربا اس نے مارا، سامعہ اس نے سنا، علیمہ اس نے جانا، عملہ اس نے عمل کیا. دربا دربو، دربتا دربتو، دربتم دربنا دربت. سامعہ یسمعو، سوری یہ مضارع آ گیا اس کا یہاں پہ، یہ مضارع یہاں پہ نہیں آنا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے سامعہ سامعو، سمیتا سمیتو، سمیتم سمینا سمیت. عملہ عملو، عملتا عملتو، عملتم عملنا عملت. اسی طرح یعملو نہیں آنا چاہیے تھا، عملہ عملو، عملتا عملتو، عملتم عملنا عملت. یہ یہاں پہ یہ سلائیڈ کہیں اور سے لیے میں نے آج ہی تیار کی تھی تو میں نے غور نہیں کیا کہ یہ ماضی کے ساتھ مضارع آ گیا. اینی ہاؤ اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ماضی کی پہچان یہ ہے پہلے فعل پہ پہلے حرف پہ زبر، آخری پہ ہمیشہ زبر ہوگا. درمیان والا جو ہے عین کلمہ جو ہے اس پہ زبر زیر پیش میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے. ایک دوسرا یہ بھی پتہ چل گیا کہ پہلے حالت کے اندر کبھی کبھی پہلے حرف پہ زبر کی جگہ پیش آ سکتا ہے، مجہول میں جیسے آتا ہے، لیکن آخری حرف پہ ہمیشہ زبر ہوگا. پہلی حالت کی بات ہو رہی ہے، باقیوں کے لیے تو وا تا تو تم نہ جوڑتے جائیں اور پہچانتے جائیں کہ یہ ماضی. ہاں ایک پوائنٹ اور تھا، یہ ماضی کے لیے اکثر میں یہی بتایا کرتا تھا، فعلا سے فعالو، جالا سے جالو، واو الف واو الف. ماضی کی اکثر پڑھاتے ہوئے ابھی بھی میں یہی بتاتا ہوں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے واو الف جو ہے وہ ماضی کی بجائے امر کی نشانی ہوتی ہے. اس لیے جہاں بھی کسی فعل کے ساتھ آخر میں واو الف آئے تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ ماضی ہے یا امر کا صیغہ جمع کا ہے. مثلا ہوا، اس کی علامت زبر ہوتی ہے، ہم پہلی حالت کی بات کر رہے ہیں، اس پہ آخر میں زبر ہوتا ہے ہوا. ہم کی علامت جو ہے واو الف ہوتی ہے. انتا کی علامت جو ہے تا زبریہ انتا کا تا لیا گیا ہے. انا کی جو ہے انتو، تا پہ پیش لگایا جاتا ہے. انتم کی جو ہے علامت تم ہوتی ہے. نحنو کی جو ہے نا ہوتی ہے. یہ ماضی کی علامتیں ہوتی. اسی طرح ہیا کی جو ہے کیا ہوتی ہے تاسا کی.
یہ QC1 چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں ابھی تک تو اس لیے وہ ہے، ادروائز جو آگے آئیں گے آپ کو مزید اس کی جو ہے وہ بھی آپ کو بتائی جائیں گی. مثلا پہلی لامت زبر، پھر وا تا تو تم نا تا. آپ کو یہ پکے آنے چاہیے، پہچان ہونی چاہیے. کوئی بھی فعل دیکھیں آپ کہہ دیں ہاں یہ ہوا آ رہا ہے، یہ انتا آ رہا ہے، یہ انتم آ رہا ہے، یہ نانو آ رہا ہے، یہ آنا آ رہا ہے، یا یہ آ رہا ہے. اور فعل کو جوڑنے کا ہے، کوئی بھی 3 حرفی فعل لیں، اس کے شروع میں لگا دیں. مثلا فاعل لام جوڑا، فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتو فعلنا فعلت، فتح فتحو فتاتا فتاتو فتاتو فتحنا فتحت، جعلا جعلو جعلتا جعلتو جعلتم جعلنا جعلت، نصرا نصرو نصرتا نصرتو نصرتم نصرنا نصرت، خلقا خلقو خلقتا خلقتو خلقتم خلقنا خلقت، ذکرا ذکرو ذکرتا ذکرتو ذکرتم ذکرنا ذکرت، عبدا عبدو عبدتا عبدتو عبدتو عبدنا عبدت، ضربا ضربو ضربتا ضربتو ضربتم ضربنا ضربت، سامیا سامعو سمیتا سمیتو سمیتو سمینا سمیت، علم علمو علمتا علمتو علمتم علمنا علمت، عمل عملو عملتا عملتو عملتم علمنا. کچھ بھی نہیں. یہ آپ نے پکے کرنے آتے ہیں، ذہن میں بٹھانے کے زبر لگ گئی ہے وہ تو اس کے ساتھ ہی آئے گی 3 حرف کے. وا تا تو تم نا، وا تا تو تم نا، میں تو یہی جوڑ رہا ہوں، باقی تو وہ میں نے صرف فعل کو پکڑا. آپ نے کہا شکارا جی 3 حرفی حرف ہے، میں نے ان کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا، شکرا شکر رو شکرتا شکرتو شکرتم شکرنا شکرت. کیوں؟ میرے ذہن میں یہ پکے ہیں، آپ نے اپنے ذہن میں پکے بٹھانی ہے. کیوں؟ ماضی کے فعل کو آپ ان سے پہچانیں گے. مثلا فعلا کے ساتھ اگر تا ساکن لگا دیں تو ایک لفظ بنتا ہے فعالت، یہ مونس کا بن گیا. یعنی مونس کا صیغہ بنانے کے لیے ماضی کے کیا ہے، گول تا یہ تا ساکن لگا دیتے ہیں. اور مضارع میں بھی یہی عمل ہوتا ہے، لیکن وہ تا اس کے شروع میں لگا دیتے ہیں، لگتی تا ہی ہے. ماضی مضارع دونوں میں مؤنث کے لیے تا رکھی گئی ہے، اور یہ اس میں شروع میں آ جاتا ہے تفعلو. وہ جو ہم کہتے ہیں نا وہ تفلو ہی تفلو، تو جھگڑا آپ کا ہوتا ہے یہ ہیا کے ساتھ کیوں تفلو لگا رہے، تفلو تو وہاں لگ. اصل بات یہ تا جو ہے نا یہ مؤنث کی پہچان ہے. ماضی میں اسے آخر میں لگاتے ہیں، مضارع میں شروع میں لگاتے ہیں. جیسے ہوا فعلا ہی فعلت، ہوا جعلا ہی جعلت، ہوا فتح ہی فتحت، ہوا نصرا ہی نصرت، ہوا خلقا ہی خلقت، ہوا ذکرا ہی ذکرت، ہوا بدبت. یعنی صرف تا ساکن لگائیے نا، فعلا فعلت، جعلا جعلت، فتح فتحت، نصرا نصرت، خلقا خلقت، ذکرا ذکرت، ابدا ابدا. آپ کے ذہن میں ہو کہ جی تا ساکن آخر میں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں. اکثر آیتوں کے اندر جو ہے یہ تا ساکن ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ کیا اور کیا کیا ظاہر کر رہی ہے. باقی تو ذہن میں بیٹھے ہوتے ہیں وا تا تو تم نا، فوراً فٹافٹ بتا دیتے ہیں اچھا یہ ہے. یہ تا ساکن بھول جاتی ہے. اچھا، تا کے بارے میں ایک اور اہم بات ہے، 4 قسم کی تا ہوتی ہے. تا زبر کے ساتھ آ سکتے ہیں، تا زیر کے ساتھ آ سکتے ہیں، پیش کے ساتھ تا سکتے، اور چاروں کی چاروں ماضی کی علامت ہے، ماضی کے ساتھ آتی ہے. یہ جو تا زبر آتی ہے نا یہ سامنے والے کے لیے ہوتی ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں تو یا تو نے، واحد مذکر. اور یہ جو تا ساکن ہوتی ہے نا، تا زیر والی، یہ مؤنث سامنے والی واحد کے لیے آتی ہے. تو یا تو نے اس کا ترجمہ ہوتا ہے واحد مؤنث کا. مذکر کے لیے زبر والی تا ہے، مؤنث کے لیے زیر والی تا ہے. اور یہ جو تا پیش والی ہوتی ہے نا یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتی ہے. اور یہ اپنے لیے انا یعنی میں یا میں نے کہ اس کے ترجمے ہوتے ہیں مذکر مؤنث دونوں میں تا پیش. اور جو تا ساکن ہوتی ہے یہ غیب کی جو ہے مؤنث کے لیے ہوتی ہے، وہ یا اس مؤنث نے یعنی مؤنث. تو یہ تا 4 ہیں، ان تا کا فرق آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا. ان کی مدد سے آپ فعل کو پکڑیں گے کہ اس کے کرنے والا فاعل کون ہے. فعل کے کرنے والا اگر فاعل ظاہر نہیں آ رہا ہے، نہیں ہے اس میں سامنے، تو اس فعل کو آپ نے افعال کے اندر سے فاعل کو نکال کے لانا ہوتا ہے. تو یہ تا زبر، تا زیر، تا پیش، تا ساکن آپ کو فاعل پکڑ کے دیتی ہیں کہ یہ سامنے والا ایک واحد ہے، یہ جو ہے سامنے والی ایک مؤنث ہے، یہ غائب کی مؤنث ہے، یہ جو ہے
کیا ہے؟ یہ مذکر مؤنث دونوں ہو سکتے ہیں پیش والے. ہاں ایک نقطہ تھا وہ پیچھے رہ گیا. یہ تا ساکن جو ہوتی ہے نا، اس کو آگے اگر کسی وجہ سے ملانا پڑے فعل کو تو اس کے نیچے زیر دے دیتے. یہ اہم نقطہ اس لیے ہے کہ تا زیر جو ہے وہ تو سامنے والی مؤنث کو بتا رہی اور تا ساکن بتاتی ہے غیر والی. اب اگر اس تا ساکن کا نیچے زیر ہے تو آپ کہیں گے یہ تو جی سامنے والی تو مؤنث ہے. لیکن کچھ جگہوں پہ الفاظ کو آگے جب ملاتے ہیں تو یاد رکھیں الفاظ کو 3 طریقے سے ملاتے ہیں. کچھ لفظ ہیں ان کو ملانے کے لیے اس پہ پیش لگایا جاتا ہے، جیسے ہم اور کم کے میم کو پیش دے کے ملاتے ہیں. کچھ لفظ کو جو ہے زبر دے کے ملاتے ہیں، جیسے من اور من کے نون کو زبر دے کے ملاتے ہیں. اور اکثر الفاظ کو زیر دے کے ملاتے ہیں. تو یہ جو ہے تا کے نیچے اگر زیر آئے تو آپ نے یہ بھی دیکھنا کہیں یہ تا کے نیچے زیر جو ہے وہ آگے ملانے کے لیے تو نہیں ہے فعل کو. اگر نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں کہ یہ سامنے والی تا ہے، ورنہ پھر یہ کیا ہے؟ یہ ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو ڈیفرینشیٹ ان بٹوین. کیونکہ تا زیر تا، جیسے ہم کہتے ہیں نا تفعلو تفعلو میں فرق کرنا، آپ کا اکثر سوال یہی ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا مجھ سے کہ کیسے پتہ چلے گا یہ ہے یہ ہے. اسی طرح اب میرا آپ سے سوال ہے کیسے پتہ چلے گا یہ تا زیر والی جو ہے یہ تا زیر والی یہ آ رہی ہے یا یہ تا زیر آگے ملانے کے لیے یا کیا. فاعل عربی گرامر کی جان ہے یہ 3 حرف. فاعل ہر چیز ان سے سمجھائی جاتی ہے. ان پہ تینوں پہ زبر آ سکتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ فاعل. پہلے پہ زبر، آخری پہ ہمیشہ زبر ہوتا ہے، درمیانے والے پہ زیر آ جائے گا، کیا بن جائے گا؟ فاعل. پہلے پہ زبر، آخری پہ ہمیشہ زبر، درمیان والے پہ پیش بھی آ سکتا ہے، کیا ہو جائے گا؟ فاعل. فعل کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، 3 ٹیبل بنتے ہیں. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت. فعیلا، فعیلو، فعیلتا، فعیلتو، فعیلتم، فعیلنا، فعیلت. فعولا، فعولو، فعولتا، فعولتو، فعولتم، فعولنا، فعولت. 3 ٹیبل بنتے ہیں. یعنی افعال ان 3 میں سے کسی شکل میں آ سکتا ہے. ماضی کا فعل 3 حرفی ہوگا، فاعلا کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، فاعولا کی شکل میں بھی آتا ہے، فاعیلا کی شکل میں بھی آ سکتا ہے. پہچان یاد رکھیں، پہلے پہ اگر زبر، آخری پہ زبر، 3 حرفی ہے ماضی کا فعل. ہاں پہلے پہ مجہول میں یہ ہے پیش بھی آئے، اس کی پھر آگے ہم پہچان پڑھیں گے جب آپ کو مجہول میں QC2 میں ہم کور کریں گے، وہاں اس کی ڈسکس کریں گے. تو ماضی کیا؟ فعلا، مضارع یا لگا دیا یا فعلو، اور باب کیا ہے؟ فتح. غور کریں یہ بڑی امپورٹنٹ سلائیڈ ہے کہ فعلا این پہ پیش یا فعلو این پہ پیش، باب کا نام ہو رہا فتح. یہ دیکھیں فعلا این پہ زبر، یفعلو این پہ زیر آ گئی، باب کیا ہوگا؟ دھرا ہوا ہوتا ہے. یہ جو ابھی میں فعلا، فاعلا، فاعلو کر رہا تو آپ لوگ سو رہے تھے، آپ کو نہیں پتا چلا میں کتنی اہم بات کر رہا ہوں. یہ دیکھیں یہ ان کا فرق یہاں آ کے پتا چلتا ہے، ان سے تو باب بن رہے ہیں ان فرق سے. فعلا اگر یفعلو آ جائے تو باب جو ہے نصرہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں دونوں کا فرق. فاعلا یفعلو آئے تو باب سامنے ہوتا ہے. یہ چونکہ میں ابھی QC1 پڑھا رہا ہوں اس لیے میں نے اگلے 2 جو ہے یہاں سے ریموو کرا دیے، ورنہ ان کے ساتھ 2 باب جو ہے کرومہ اور حسیبہ بھی لکھے ہوتے، وہ انشاءاللہ جب QC3 والی سلائیڈ ہم کریں گے وہاں پہ آپ کو میں دکھا دوں گا. تو یہ اب آپ کو پتہ چل گیا. ہم QC1 میں پڑھاتے ہیں، باقاعدہ لکھتے ہیں 4 ابواب کے پیٹرن، فتح، یفتح، افتح، ضربہ، یضرب، یضرب، سمع، یسمع، اسمع، نصر، ینصر، انصر، کراتے ہیں نا، کتنی شدت سے کراتے ہیں. سر ایک بات پوچھنی ہے.
آپ نے نہیں پوچھنی، آپ سر یہ پوچھنی ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے ابھی آگے لگاتار 2 کلاسیں لینی ہے QC2 کی، اور سر صرف 30 منٹ سلائڈ آپ نکل لوگوں کی، جائے اور گی پھر 10 سلائیڈیں رہتی ہیں آپ کی بات میں، وہ 10 سلائیڈیں میں روک دوں گا۔ چلیں جی، آپ لوگ جو ہے اسی قابل ہو کہ سلائیڈوں کو روک دیا جائے۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اتنی امپورٹنٹ جو میری 2 ریگولر کلاسیں ان کو چھوڑ کر میں آپ کے ساتھ سوال و جواب میں الجھوں۔ I can't discuss these slides now. Time is over. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور بتانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ آپ کے جو سوالات ہیں آپ اپنے گروپ میں جو ہے شیئر کیجیے گا۔ آج آپ کو QC4 کا انشاءاللہ رزلٹ مل جائے گا، رزلٹ تیار ہے، صرف آپ کو دینا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ گروپ آپ کے لیے اوپن ہو جائے گا۔ سوال جواب کے بعد